أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول رہا ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. گویا کسی رسول کا انسانوں تک آنا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہونا ہے، ذمہ داری کا پورا ہونا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا سامان کر دیا. اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے، مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رسول کی بات مان لے، عمل بدل لیں تو اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور اگر نہ مانے تو عذاب آ جائے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں آ جائے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُول، ہر امت کا کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ جائے گا ان کا رسول. کب؟ قیامت کے دن. قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی ہر امت کا فیصلہ ان کے رسول کے آنے پر ہوگا، اس کے سامنے ہوگا. یعنی امت کا ایک سربراہ ہوگا، ہر امت کا، اور اس امت کی جزا سزا کا فیصلہ اس سربراہ کے سامنے ہوگا. حدیث میں آتا ہے امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. کبھی آپ نے وائوا دیا کہیں آپ کی کلاس کا، جیسے اورل ٹیسٹ ہو یا کچھ، تو سب سے پہلا نام جس کا بولا جاتا ہے، زیادہ گھبراہٹ کی بات ہے نا. اس میں یہ نہیں کہ ہم نمبر 1 ہوں گے قیامت کے دن، وہ تو الگ بات ہے، لیکن پہلا حساب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں، لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کا فیصلہ کر رہے ہوں. دنیا میں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں نا، آپ ہماری شفاعت کریں گے، آپ ہم کو بچائیں گے، چھڑائیں گے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں سے کہیں آپ کو شرمندہ تو نہیں کریں گے؟ جیسے باپ کو یہ بتایا جائے، یہ دیکھو یہ تمہارے بچے نے کیا کرتوت کیا. جب کبھی پیرنٹس ڈے ہوتا ہے یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے. جب آپ کے بچوں کا رزلٹ آتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے رزلٹ لے جائیے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اچھا ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھا نہ ہو سخت شرمندگی ہوتی ہے. اور جو بچے ہوں اپنے پیرنٹس کو شرمندگی دینے والے، وہ کتنے ناخلف ہوتے ہیں. کیا ہم کو اس بات سے کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم اپنے حساب کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوں کہ میری امت میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، میرے مشن کو لے کر اتنی قربانیاں کی، میرے بعد میرے طریقے پر اتنے چلے. اگر ہمیں آپ کی سنت، آپ کے طریقے اور ان سے محبت ہی نہیں تو کاہے کی محبت ہے پھر آپ سے؟ کس چیز کی محبت ہے؟ ہم نے محبت کا مطلب سمجھ رکھا ہے زبانی دعوے، نعرے، اور کر کے کچھ نہ دکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آپ کی محبت دراصل کیا محبت ہے؟
آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے محبت ہے. طریقے اگر ہمارے اس کے خلاف ہوں اور زبان پہ دعوے ہوں تو زبان اور عمل کا فرق تو منافقت کہلاتا ہے نا. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. تو آپ کے حکم کی پیروی نہ کرنا، آپ کے طریقے پر نہ چلنا، یہی تو آپ کا انکار ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ بھی کوئی چیز ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو ہم کو پسند آتا ہے. ہمیں آپ کا طریقہ نہیں، آپ کے علاوہ دوسروں کے طریقے پسند ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا سٹائل، اس کی بہت سی چیزوں کو انکانشیسلی کاپی کرنے لگتا ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کارٹونز ان کو پسند ہوتے ہیں پھر ان کی باتیں انہی کے ڈائلاگ میں ہونے لگتی ہیں، انہی کے سٹائل میں ہونے لگتی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں، آپ کے کاموں سے کوئی نہیں. علامہ اقبال کے وہ شعر جو فارسی میں ہیں جو اسی موضوع سے متعلق ہیں وہ میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی دہراؤں گی. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی خواہی کہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اے مولا کریم، تو دو عالم سے بے پرواہ ہے اور میں ایک لاچار انسان ہوں. میری درخواست ہے کہ روز محشر میرے قصوروں کا عذر ضرور سننا. اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب لینا ناگزیر ہو تو میری درخواست ہے کہ یہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ میں آپ کا سامنا نہ کر سکوں گا. یہ بالکل ایسے نا جیسے آپ اپنی دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. مثلا کسی شخص سے آپ بہت محبت کرتے ہو تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے سامنے آپ کا کوئی عیب کھلے. مثلا آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ماں آپ کی سہیلی کے سامنے آپ کو ڈانٹے. کبھی آپ اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کچھ کہہ دیں تو کیا کہتے؟ اس کے سامنے کیوں کہا تھا، ویسے جتنا چاہے کہہ دیتے، اس کے سامنے نہ کہتے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نگاہوں میں بڑا رہنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی محبت ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کی وجہ سے آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے. جب آپ کے سامنے ہمارے عمل کی پٹاری کھولی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا اتنا خوبصورت دین چھوڑ کے آیا تھا اور عمل یہ کر کے لائے. عمل کیا کرتے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. کتنی کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی ہم نے، کیا جانتے ہیں آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کے بارے میں کتنا کچھ معلوم ہے. آئیڈیلی کوئی اور ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی کب پوری ہوگی. کون سی دھمکی؟ کہ عذاب آ جائے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں تمہیں کہاں سے بتاؤں کہ کب عذاب آئے گا. میرا فیصلہ یا میرا اختیار تو میری اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو فائدہ اور نقصان ہر انسان کا سمیت انبیاء کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. یعنی ہر امت کے کام کرنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے. مثلا 100 سال، 200 سال، 500 سال. اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ وہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی پوری ہونے سے پہلے ختم کی جاتی ہے، پوری کی پوری دی جاتی، جیسے ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے.
ایک ہے انسانوں کی مدت عمل اور ایک ہے قوموں کی مدت عمل. جیسے ہر انسان کا ایک خاص وقت ہے کہ یہ 20 سال جیے گا یا 40 جیے گا، ایسے ہی قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر مزید مہلت ختم ہو جاتی. کسی کی غلطی پر اللہ تعالیٰ اس مہلت میں کمی نہیں کرتا، اور کسی کی مہلت کے ختم ہونے پر اس میں اضافہ نہیں ہوتا. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، کہ اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں اس سے مجرم. یعنی عذاب تو ایک قابل نفرت چیز ہے، اس کے مانگنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں. یہ کس قدر غیر سنجیدگی کی بات ہے کہ مانگتے بھی ہیں تو عذاب مانگتے ہیں. اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب وہ واقع ہو گیا تو تم ایمان لاؤ گے. الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو. وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تحقیق تم اسی کی جلدی مچا رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب. کیونکہ دنیا میں جب کسی مجرم قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب ان پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اس عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی. اسی لیے عذاب الخلد اس کی کنٹینویشن ہے. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم جزا دیے جا رہے ہو سوائے اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یا نہیں تم کو جزا دی جا رہی مگر اسی چیز کی جو تم نے خود کمائی کی تھی. اللہ نے ظلم نہیں کیا. وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، احق ہو، کیا وہ سچ ہے، کیا عذاب کا آنا بالکل برحق ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ سچ ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف. احق ہوا یعنی قیامت آنا لازم ہے، یقینی ہے، ہاں بالکل یقینی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یا حق ہوا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے. ہاں یہ بالکل سچ ہے، اور اس میں اللہ کی طرف بلانا بھی تھا، قیامت کا احساس دلانا بھی تھا، سب کچھ مراد ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے کوئی گناہ کیا ہو جو کچھ زمین میں ہے، ظلمت سے مراد شرک ہے یا گناہ ہے، عام گناہ ہے، تو وہ کیا چاہے گا کہ سب کچھ بدلے میں دے دے. لفتدت بے، فدیہ دے دے اس کا. کس کا فدیہ دے دے؟ ساری زمین کے مال کا. ابھی اگر ہم سے کہا جائے نا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ کرو تو ہم ضرور 2 دفعہ سوچیں گے اچھا کیا صدقہ کریں، کچھ دیں کہ نہ دیں. چلو وہ جو ردی پرانی چیزیں پڑی وہی صدقہ کر دیتے ہیں اٹھا کے، جو خود کو پسند نہیں وہ ڈسکارڈ کرو، صدقہ ہو جائے گا. لیکن قیامت کے دن عذاب دیکھ کے انسان پوری دنیا اگر اس کے حوالے کر دیجئے وہ پوری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا. تو اس سے کہا جائے گا دنیا میں تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو انتہائی شرمندہ ہوں گے، اپنی شرمندگی چھپانا چاہیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ پچھلی کتنی آیتوں میں بار بار قسط کا لفظ آ رہا ہے.
انصاف انصاف، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ الا سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں۔ ویسے ہم اکثر کا یہی حال ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سنو، خبردار، ہوشیار، ان وعد اللہ حق، کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا، قیامت کے دن انصاف کرنے کا، قضی بینہم بالقسط کا وعدہ۔ لیکن اکثر لوگ ہیں نہ اس وعدے کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا احساس کرتے ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا کا سامان جو کچھ سینوں میں ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اے سب لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ کون سی ہے وہ؟ قرآن۔ وشفاء، اور شفا، کس بیماری کی؟ لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر، دلوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ دلوں کی بیماریاں کون سی؟ سب سے بڑی منافقت، پھر حسد، کبر، خود غرضی، بخل، انا پرستی، نفرت، یہ سب کچھ دلوں کے اندر کی بیماریاں ہیں۔ اور سب سے بڑی بیماری تکبر، اپنی بڑائی چاہنا، جو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، اور اپنے اسی پروگرام پر وہ سب کو جمع کر رہا ہے۔ دنیا میں عموماً جیسے جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیز بنتی ہیں، گروپنگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی نظریے کی بنا پہ ہوتی ہے نا، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بھیڑ بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ بھیڑ زیادہ بڑی ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کو گرانا مقصود ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے دیر پا کام کرنا، وہ ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہ آپ نے پینس ٹیکنگ کام کیا۔ 23 سال یہ 3 چیزیں لوگوں کے اندر اتاری، ان کو سنوارا، ان کی تربیت کی، پھر جا کر وہ ٹیم تیار ہوئی کہ جس نے عدل و انصاف کا ایک معاشرہ قائم کیا۔ اور آج بھی قرآن ہی واحد ایسا نسخہ ہے کہ جو شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں، دل کی خرابیوں کا علاج ہے۔ اور جب تک دل صاف نہ ہو، دلوں کے اندر سے نفرت، بغض، عداوت نہ نکلے، دلوں کی خرابیاں دور نہ ہو، منافقت دور نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھلائی کا کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے۔ یہ نصیحت کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے، اور کیا ہے؟ وہدن، جب دل پاک ہو جائے پھر گائیڈ کرتی، رہنمائی کرتی، اس طرف کو چلو۔ ورحمتن، نتیجے میں رحمت آتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پر جو دلوں کا علاج کرتے ہوئے صحیح رستے پہ چلیں۔ اور یہ وہی ہو سکتے ہیں جو مؤمنین ہیں، مان جانے والے۔ قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے، یعنی یہ قرآن کا آنا اللہ کا فضل ہے دنیا میں، اور جو اس پر چلے اس کے لیے قیامت کے دن رحمت ہوگا۔
یہ قرآن فضل اور رحمت کا سبب بن کے آیا ہے. فَبِذَالِكَ، بس اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کی وجہ سے، ذالکا فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. اس قرآن کے ملنے کی نعمت پر خوشیاں منائیں. حقیقی خوشی کا یہ موقع ہے. ہوا وہ کیا؟ قرآن خیرن، بہتر ہے، اچھا ہے. کس سے؟ مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو لوگ جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے بہتر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حقیقی خوشی کا موقع اسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے. زندگی میں اصل خوشیاں اسی کے ذریعے ملتی ہیں. آپ سونے سے لدے بھی بیٹھے ہو، لیکن اگر دل ہی خوش نہیں تو کیا خوشی؟ اور آپ کے ہاتھوں میں تار نہ ہو لیکن دل خوش ہو، سب کچھ خوش. خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ خوشی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خوشی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو کسی پسندیدہ چیز کے مل جانے پر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. خوشی ایک حالت ہے جو کب طاری ہوتی ہے؟ اس وقت جب انسان کو اس کی مرضی کی چیز مل جاتی، پسند کی چیز. آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ کب خوش ہوتے ہیں؟ خوشیوں کے اوقات ڈھونڈیں، دیکھیں. جس کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ مال کے آنے میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو مال ہی سے خوشی ملتی. کسی انسان سے محبت ہے، اس کے آنے پہ آپ خوش ہو جائیں گے. کسی اور چیز سے، جس بھی چیز سے. اچھا پھر آپ دیکھیں، انسانوں سے بھی آپ اکتا جائیں گے، مال سے بھی اکتا جائیں گے. مال کی قسمیں جیسے کپڑے ہیں، جیولری ہے، گھر ہے، فرنیچر ہے. ان سب چیزوں سے بھی ایک خاص عرصے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. چینج کر دو بس اس کو اور نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں ہمارے یہاں تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ ہم اور خرید نہیں سکتے تو پھر کیا کریں، اسی کو استعمال کرنا دل چاہتا ہے کہ نہیں، اکتائیں ہیں کہ نہیں. لیکن جن ملکوں میں انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے فرنیچر باہر رکھ دیتے ہیں. تو بات یہ کہ دنیا کی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن واحد چیز جس سے دل نہیں اکتاتا. یہ الگ بات ہے نا کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، یا وقت نہیں ہوتا یا کوئی اور بات، لیکن دل نہیں اکتاتا کہ آپ یہ کہیں کہ لو کل بھی پڑھا تھا آج پھر پڑھوں، کل کلاس میں گئی تھی آج پھر چلی جاؤں. نہیں. ہر روز ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھلا آج کیا ہوگا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ میرے لیے بھی ہوتا ہے جو کئی سال سے مسلسل اس کو پڑھا رہی ہوں. ہر روز مجھے پھر تجسس ہوتا ہے بھلا آج کیا بات سمجھ میں آئے گی. اور ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ آیت تو اس سال سمجھ میں آئی ہے، یہ تو اب پتہ چل رہی ہے کہ اس کا اصل مطلب. وہ بات یہ نہیں، وہ سمجھ پہلے بھی آئی ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ زندگی کے انسان کے مسائل بدلتے ہیں. پھر ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا یہ تو اس مسئلے کا حل ہے اور یہ اس بات کا جواب ہے. اور آپ جتنے سال پڑھتے چلے جائیں آپ کی یہی کیفیت ہوگی. اکتائیں گے نہیں آپ. کوئی کتاب جو بیسٹ سیلر ہو، بہت زیادہ پسندیدہ کتاب، ایک سے دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے. چلے آپ زیادہ کہیں گے میں نے 2 دفعہ پڑھی، 4 دفعہ پڑھی. یا اگر آپ کو بہت ہی اس کی کوئی ایسی چیز پسند ہے، مثلا والٹر ایک فرینچ ناولسٹ ہے، اس نے الف لیلۃ و لیلہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس نے 14 دفعہ پڑھی. وہ 14 دفعہ اس نے کیوں پڑھی تھی؟ کہ اس کا سٹائل اس کو بہت پسند تھا، وہ اپنی تحریر میں وہ سٹائل لانا چاہتا تھا، مجبوری کے مارے پڑھی. جیسے آپ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بار بار پڑھیں. لیکن ایک دفعہ جب آپ ایک کہانی پڑھ جاتے ہیں
تو دوسری دفعہ آپ کو پتا ہوتا اس کے آگے کیا آ رہا ہے، بس وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. لیکن قرآن، مجھے معلوم ہے اس وقت دوبارہ میں سورۃ یونس شروع کر دوں تو آپ نہیں اکتائیں گے، پھر لگے گا اچھا آپ دوسری دفعہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک فلیفرحوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، بور نہیں ہونا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے. فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے. یہ ہے خوشی منانے کا موقع اور خوشی کا حق، خوش ہونے کی چیز. ہماری جب عمر گزرتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں. لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، عموماً اس پر خوشی منانے کا ایسا تصور نہیں. اور منائیں گے بھی تو صرف کھانے پینے کی حد تک اور اس طرح کی. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اہلین. قالو، لوگوں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے لوگ. اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، وی آئی پی ہوتے ہیں اس کے. اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، اور انسان اللہ کی چاہت پہ اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب اللہ کی چاہت معلوم ہو، اور اس کی چاہت اس کی کتاب سے ہی معلوم ہوگی نا. هو خیر مما یجمعون، هو خیر مما یجمعون. اچھا ہاں، بائی دا وے، آپ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا جمع کرنے کا شوق ہے؟ سٹونز جمع کرنے کا، سٹیمپس جمع کرنے کا، انٹیکس جمع کرنے کا، کارڈز جمع کرنے کا. مختلف لوگوں کو آپ دیکھیں. مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، یہ نہیں کہ میں کسی کے نعوذ باللہ جا کے اور پھر میں جائزہ لے کے پھر میں اس کی برائیاں کروں، برائی کے معنوں میں نہیں، لیکن شوق کی بات. تو 140 کپس تھے مختلف جگہوں کی، سوینئرز جو ہوتے ہیں. پوری ایک وال جو تھی وہ کپس کے ساتھ بھری، تو میں گننا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا یہ بھی ایک شوق ہے نا. فوراً مجھے یہی آیت یاد آئی، ہوا خیر مما یجمعون. اتنے قرآن کے نسخے کسی کے گھر میں نہیں ہیں کہ مختلف سائز کے، مختلف طریقوں کے، کبھی ایک کو اٹھا کے پڑھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کام کیا کریں کبھی کبھی، کہ کبھی ایک سکرپٹ پڑھیں، کبھی دوسرا پڑھیں، کبھی ایک سائز پڑھیں، کبھی کچھ اور کچھ اور کچھ اور. کیونکہ جو مختلف تحریریں ہوتی ہیں ان کے سٹائل سے سمجھ مختلف آتی ہے. مجھے کبھی بھی کوئی نیا نسخہ قرآن کا نظر میں بالکل نہیں چھوڑتی جب تک میں اس کے کچھ آیتوں کو اس طرح دیکھ نہ لوں، کیونکہ وہ ایک نئی طرح کی کیلی گرافی ہوتی ہے، اس میں سے نئے معنی نکلتے ہیں، جیسے نئے نئے رخ، نئے نئے اس کا انداز اور ایک نیا سٹائل. ہر نیا سٹائل ایک نئے معنی دیتا ہے. کل میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہیں سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی تھی، تو اس میں میم لکھنے کے 2 انداز تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا یہ میم لکھا ہوا ہے اور میم نیچے کو بینڈ کرتا ہے، کوئی حرف اوپر کو اٹھتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس لفظ کے حرف اوپر 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 جاتے ہیں، مثلا اللہ، آپ دیکھیں نا اللہ لکھا ہوا سب اوپر جاتا ہے نا، اوپر کو اٹھتے ہیں. اگر ہے تھوڑی سی مڑتی بھی ہے تو ایک سٹائل اس کے بھی اوپر لکھنے کا ہے، تو وہ بھی پھر اوپر کو ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ جن لفظوں میں حروف نیچے کو بینڈ کر رہے ہیں ان کے مفہوم میں کیا فرق ہے. تو حروف بھی اگر آپ واقعی انٹرسٹ لیں نا قرآنک کیلی گرافی میں، تو حروف بھی بولتے نظر آتے ہیں. یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے. میری نگاہ اس لیے دیکھتی کہ مجھے انٹرسٹ ہے. اگر آپ بھی انٹرسٹ پیدا کریں تو آپ کی نگاہیں بھی دیکھیں گی. آپ کبھی نہ سوچیں کہ ہائے اتنے نسخے اکٹھے ہو گئے گھر میں تو یہ بوجھ ہے ہم پہ. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہائے یہ سارے تو ہم پڑھتے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر روز سارے ہی پڑھیں، لیکن نکالیں ایک اور کھولیں اور دیکھیں
رکیں مختلف جگہوں پہ اور انجوائے کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.